بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جلال الدین سوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایمان افروز داستان۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے بزرگ کی ایمان افروز زندگی سنانے جا رہے ہیں جنہوں نے اپنی ساری حیات دین اسلام کی خدمت اور لوگوں کی اصلاح کے لیے وقف کر دی۔ یہ ہیں حضرت جلال الدین سوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، برصغیر کے ان عظیم اولیاء میں سے جن کی دعائیں، نصیحتیں اور کرامات صدیوں بعد بھی یاد کی جاتی ہیں۔ ابتدائی زندگی۔ حضرت جلال الدین سوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اصل میں ایک معزز اور دیندار گھرانے میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے آپ کو قرآن کریم اور دینی تعلیمات سے خاص شغف تھا۔ کم عمری میں ہی نماز، تلاوت اور ذکر الہی آپ کی عادت بن گئی۔ آپ کے والدین آپ کی نیکی اور عاجزی کو دیکھ کر اکثر کہا کرتے، ہمارے بیٹے میں اللہ کے ولی بننے کی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں۔ علم کی تلاش۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی حضرت جلال الدین سوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مختلف علماء و مشائخ کی خدمت میں جا کر علم حاصل کیا۔ دن کو تعلیم اور رات کو عبادت میں گزارتی روایت ہے کہ کئی رات آپ جا کر قرآن ختم کر لیتے اور سحری کے وقت اللہ سے امت مسلمہ کے لیے دعائیں کرتے۔ روحانیت کا سفر۔ آپ کو شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی عقیدت اور نسبت حاصل رہی۔ آپ ان کے حلقہ ذکر و فکر میں بیٹھ کر آپ کے دل میں اللہ کی محبت اور زیادہ بڑھ گئی۔ جلد ہی آپ نے روحانی مقام حاصل کر لیا اور لوگوں میں آپ کو اللہ والے کے طور پر جانا جانے لگا۔ عوام کی اصلاح۔ حضرت جلال الدین سوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ عوام کے قریب رہتے، غریبوں کے گھروں میں جاتے، بیماروں کی تیمارداری کرتے اور لوگوں کو دین کی طرف بلاتے۔ آپ کے وعظ نہایت نرم لیکن دل کو چھو لینے والے ہوتے۔ آپ کہا کرتے، دنیا فانی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے، جو اللہ کے لیے جھکے گا وہی کامیاب ہوگا۔ ایک مشہور واقعہ۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ آپ کے پاس آئے اور کہا، حضرت ہمارے علاقے میں قحط پڑ گیا ہے، بارش نہیں ہو رہی۔ آپ نے وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ سے دعا مانگی۔ ابھی دعا ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ بادل چھا گئے اور موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ لوگ حیران ہو گئے اور اللہ کی طرف حمد کرنے لگے۔ اس دن سے ہر طرف یہ چرچا ہونے لگا کہ حضرت جلال الدین سوری رحمۃ اللہ تعالی کے دعاؤں میں بڑی قبولیت ہے۔ تبلیغی خدمات۔ آپ نے اپنی زندگی کا مقصد صرف ایک رکھا، لوگوں کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کرنا۔ آپ ہندوؤں اور دوسرے غیر مسلموں کو اسلام کی حقیقت سمجھاتے اور بے شمار لوگ آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ آپ نے ہمیشہ قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی تلقین کی اور کبھی دنیاوی عزت یا دولت کی پرواہ نہ کی۔ عاجزی اور انکساری۔ اتنے بڑے مقام کے باوجود آپ نہایت عاجز انسان تھے۔ اکثر کہا کرتے، اگر میرے رب نے مجھے معاف کر دیا تو یہی میری سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ آپ کبھی اپنی بزرگی یا کرامات کا ذکر خود نہ کرتے،
بلکہ ہمیشہ لوگوں کو نماز، روزہ، زکوٰۃ اور خدمت خلق کی طرف متوجہ کرتے۔ آخری ایام زندگی کے آخری حصے میں بھی آپ کی زبان سے اللہ کا ذکر جاری رہا۔ کہا جاتا ہے کہ وفات سے کچھ دن پہلے آپ نے اپنے مریدوں کو نصیحت کی، میرے بعد میری قبر پر آ کر مجھے نہیں یاد کرنا بلکہ اللہ کو یاد کرنا، کیونکہ میرا رب ہی سب کا سہارا ہے۔ بالآخر آپ نے وصال فرمایا اور پورا علاقہ غمگین ہو گیا۔ ہزاروں لوگ آپ کے جنازے میں شریک ہوئے اور آج بھی آپ کا مزار عقیدت مندوں کے لیے ہدایت کا چراغ ہے۔ نتیجہ: حضرت جلال الدین سوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اصل کامیابی دولت یا شہرت میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور بندوں کی خدمت میں ہے۔ جو انسان عاجزی اختیار کرتا ہے اور دین کی خدمت کرتا ہے، اللہ اسے دنیا و آخرت دونوں میں بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے جے وی انصاری، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی سٹوریاں ملیں گی۔